मोदी मैजिक इन अमेरिका। इससे ऐसी है। पहले हम चाइना चाइना का नाम सुनते थे बचपन से, अब वो चाइना को लोग भूल गए और अब इंडिया की बात हो रही है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था जिसमें 120 कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट चाहिए, और अभी एक सुपर पावर के तौर पे या एक मेन पावर के तौर पे दुनिया में सामने आने वाला है। देखें, बिल्कुल इंडिया जो है वो बहरहाल सामने तो आ चुका है और काफी स्ट्रांग कंट्री के तौर पे। नमस्कार दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि आज से अगर 10 साल पहले अगर आप देखो तो सिर्फ चाइना चाइना हुआ करता था कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगा, तो कि चाइना। नो डाउट दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी, अमेरिका और रशिया वाले धड़े में। और ज्यादातर जो कंट्रीज थे वो सपोर्ट करते थे अमेरिका को, मतलब 65 to 70% और 30% to 35% कंट्रीज जो थे वो रशिया के सपोर्ट में थे। लेकिन सबको लग रहा था कि इकोनॉमिकल जाइंट तो अमेरिका है, लेकिन रशिया उस हिसाब से जाइंट था नहीं। नो डाउट डिफेंस या फिर आप जो भी कह लो कि सैन्य ताकत में काउंट कर लो, तो अमेरिका और रशिया मतलब दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। लेकिन हर रोज तो लड़ाई होती नहीं है, इकोनॉमिकली सब कुछ होता है जो होता है। ऐसे में चाइना का जो ग्रोथ था वो दिखा रहा था कि भाई ये नेक्स्ट अमेरिका है या फिर नेक्स्ट सुपर पावर है, या फिर अब जो आने वाले दिनों में, और लग ये रहा था कि अमेरिका को भी बढ़ जाएगा और ये बढ़ भी सकता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि आने वाले दिनों में तीन सुपर पावर होगी या फिर तीन सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, अमेरिका, चाइना और इंडिया। और अमेरिका और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जब ये दोनों कंट्री मिलते हैं ना, तब चाइना का कुछ नहीं आता, और आजकल चाइना की दिक्कत ही यही है। और जहां पर ये जो यहाँ जो बात हो रही है कि पहले ये कहा जाता था कि भाई सिर्फ चाइना चाइना, अब इंडिया इंडिया हो रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था जिसमें 120 कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट चाहिए। जा रहा है। इससे ऐसी है। पहले हम चाइना चाइना का नाम सुनते थे बचपन से, अब वो चाइना को लोग भूल गए और अब इंडिया की बात हो रही है। तो जाहिर है सबसे पहले इस रीजन को लेके आगे बढ़ेंगे, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की जो सियासतदान है या जिस तरह की पॉलिटिक्स इंडिया में होती है, तो जरूर वो पूरे रीजन का सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ भारत का नहीं। और अभी एक सुपर पावर के तौर पे या एक मेन पावर के तौर पे दुनिया में सामने आने वाला है। देखें, बिल्कुल इंडिया जो है वो बहरहाल सामने तो आ चुका है और काफी स्ट्रांग कंट्री के तौर पे। लेकिन अगर फ्रेंडली फ्रेंडली कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि किसी भी कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ कोई फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं। ये टोटली बिजनेस पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं। वरना ये तो हमने ही निकाला है कि जी फ्रेंडली कंट्रीज, जो हमें पैसा दे दे वो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है, जो ना दे तो वो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है। लेकिन ये जरूर है, इंडिया के पास बहुत कुछ है दुनिया को ऑफर करने के लिए, चाहे वो पैसा देकर सामान लेना हो, चाहे वो उनके पास जो है वो लोग मौजूद हैं ऐसे जो कई फील्ड में काम कर सकते हैं, और चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो या कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट वहां पर है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो वैक्सीन बनाना हो। तो इसलिए इंडिया की जरूरत दुनिया को पड़ती रहेगी, और एक बिजनेस रिलेशंस जो मैं कह रही हूँ, स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन, वो उनके सब कंट्रीज के साथ बनते हुए दिख रहे हैं। मोदी मैजिक इन अमेरिका। आप इसको किसी भी नाम से देखें, लेकिन इसमें इंडिया और अमेरिका के बीच बहुत अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। ये विजिट हमें ये बताता है कि ये बात तय हो गई कि अब अमेरिका और इंडिया अलाइज हैं, एक दूसरे के पार्टनर हैं, दोस्त हैं, और पाकिस्तान अमेरिका से बाहर निकल चुका है। पत्नी की ये बहुत ही अहम मुलाकातें रही हैं। व्हाइट हाउस का डिनर एक हिस्टोरिक डिनर कहा जाएगा। इसकी वजह यह कि इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो आज तक किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के लिए इससे पहले नहीं लिए गए। इसी तरीके से जो स्पीच की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, वो स्पीच भी एक तारीखी स्पीच है, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर इंडिया के और अमेरिका के बीच होने वाले एग्रीमेंट्स और तारीख से लेकर मुस्तकबिल तक एक भरपूर नजर डाली। विजिट इसने स्टैंप लगा दी है, इसने मोहर लगा दी है कि अब पाकिस्तान अमेरिका से बाहर निकल चुका है। पाकिस्तान और अमेरिका अब दूर हो चुके हैं। अब हम चाइना के साथ हैं, और अब अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
تو اس کے بہت سے نتائج نکلیں گے. آپ دیکھیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں، مہینوں میں آہستہ آہستہ یہ سامنے آتا چلا جائے گی بات. ابھی اس وزٹ سے پہلے ہم صرف بات کر رہے تھے، جیسے میں نے کہا کہ اس نے مہر ثبت کر دی ہے اس چیز پر، اس ڈکلیریشن نے بھی اور اس وزٹ نے بھی، وہاں پر جو ہم نے آپ کے سامنے ساری ہے. اور چائنا اور پاکستان اب اکٹھے میں نظر آ رہے ہیں. خاص طور پر دیکھیں ڈیفنس منسٹر کی طرف سے کہنا کہ ہم نے جو ساتھ رہے امریکہ کے، تو ہمیں جو ہے ہم نے بڑی اس کے یہ کیا. تو بہت ہی حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ ڈیکیڈ ٹو ڈیکیڈ امریکہ کے ساتھ رہے اور امداد لیتے رہے، ڈھیروں ڈھیر امداد لیتے رہے. امریکہ کے کہنے پر جنگیں کی ہم نے روس کو توڑنے سے لے کر اس کے بعد جو 9/11 کا واقعہ، اس کے بعد بھی جو دہشت گردی کے خلاف جنگیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کی جو اینٹ سے اینٹ بجی، وہ بجنے کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت نقصان اٹھایا، یہ ہماری غلطی تھی. اور ڈیکیڈز تک ہمیں یہ اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا. اور اب جب ہم حالات کو دیکھتے ہوئے، ہماری یہ مجبوری اور ہم نے یہ چوز کیا، چلے ٹھیک ہے، ہمارا یہ انتخاب ہے کہ ہم نے اب اس طرف نہیں اس طرف کھڑے ہونا ہے، تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری غلطی تھی. میرا خیال ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یا تو پھر اس میں غلطیاں بھی ماننی چاہیے. صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ امریکہ کا سارا کیا دھرا ہے اس کی غلطی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کو بھی پتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بھی غلطیاں ہیں اور ہماری بھی غلطیاں ہیں. اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، کسی کے کہنے پر ہم جو ہیں اس طرح. اور پھر ایسا نہ ہو، پھر یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد آپ چائنا کے لیے کہہ رہے ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی کہ ہم نے چائنا کا ساتھ دیا. دیکھو چائنا نے ہمارے ساتھ کیا کیا کر چھوڑا ہے، کیونکہ ہمارا پاسٹ، ہماری ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری جو پالیسیز رہی ہیں وہ ایسی رہی ہیں کہ کچھ ڈیکیڈز کے بعد ہمیں یہ خیال آتا ہے وہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، تو بڑی غلطی ہوگی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو بڑی طاقتیں اس وقت جو ہیں مل کر انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، اور ہم کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں اپنے ہمسایوں سے، اور اب ہم ایک اور طرف کھڑے ہو گئے ہیں. اس سپیچ کے بعد جو جوائنٹ پریسر ہوا اس میں ڈکلیریشن بھی سامنے آیا، جس کے 30ویں اور 31ویں جو پوائنٹ ہے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہوا ہے. یہ پریسر ایک سامنے آیا اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ دونوں کا جوائنٹ پریسر تھا، یعنی اس میں وہ بھی شریک ہوئے. اس کے بعد پھر ایک اور پریسر بھی صرف اکیلے پی ایم مودی کی طرف سے بھی سامنے آیا. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مشترکہ اجلاس سے جو خطاب کیا اس میں بھی کچھ انہوں نے دوران دہشت گردی کے موضوع پر جو ہے وہ بات کی ہے، اور اس میں پاکستان اور چین کا نام لیے بغیر جو ہے دونوں ملکوں پر تنقید کی گئی ہے، جس میں 26/11 اور 9/11 کو بھی یاد کیا گیا ہے. اور اس میں یوکرین روس جنگ پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا اپنی سپیچ کے دوران. انہوں نے جنگ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے یہ کہا. دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک بھی متاثر ہوئے ہیں یہ بھی کہا گیا. جنگ کی وجہ سے گلوبلائزیشن کو بھی نقصان پہنچا ہے، سپلائی چین جو ہے وہ لمیٹڈ ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد یوکرین بحران کی وجہ سے یورپ جنگ کے سائے میں ہے. پھر اس میں کئی طاقتیں شامل ہیں، اس میں سنگین نتائج جو ہیں وہ اس کے نکل سکتے ہیں. پھر انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے بلکہ بات چیت اور سفارتکاری کا دور ہے، اور ہمیں خون بہانے اور اس طرح کی اس پہ جو ہے وہ روکنا ہوگا. اور پھر دہشت گردی پر جو ہے وہ اس کے پر بات کی جب انہوں نے، تو چین اور پاکستان کے حوالے سے کہا کہ محاذ آرائی کے سیاہ بادل جو ہیں وہ ہند پیسفک خطے پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. خطے میں استحکام ہماری مشترکہ جو ہے وہ کوشش ہے. ہم ایک ساتھ خوشی چاہتے ہیں، اور 9/11 اور 26/11 کے حملوں کے بعد بھی بنیاد پرستی اور دہشت گردی پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کا کیونکہ اشارہ اور جو کہا گیا ہے وہ پاکستان اور چائنا کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے. اب اس کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو وائس آف امریکہ سے لے کر BBC تک یہ سب جو ہے یہ وہاں پر پبلش ہو رہا ہے اور نظر آ رہا ہے. اس میں کہا گیا کہ پاکستان یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. اور پھر اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور انڈیا عالمی دہشت گردی کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر صورت میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی مذمت کرتے ہیں. پھر اس اعلامیے میں جو ڈکلیریشن آیا ہے جوائنٹ، اس میں کلعدم تنظیموں القاعدہ، دولت اسلامیہ، داعش اور لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے. پھر سرحد پار دہشت گردی کو کنڈیم کیا گیا. امریکہ اور انڈیا نے پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ فوری ایسے اقدامات کے ذریعے یہ میک شور کیا جائے کہ اس کی جو پاکستان کی سرزمین ہے وہ دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ کی جائے. پھر اس ڈکلیریشن میں جو ممبئی حملے ہیں، پٹھان کوٹ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے. پھر انڈیا اور امریکہ نے جو انٹرنیشنل لیول پر
پر دہشت گردی کے مقاصد کے لیے جو ڈرون اور اس کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پھر اس میں یہ کہا گیا کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے FATF سے بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کے خلاف فنڈنگ کے خلاف عالمی سطح پر جو ہے یہ اس کو یعنی افیکٹو بنایا جائے. یہ سب تو اس سے جو بات سامنے آئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر دہشت گردی جو کہ پاکستان اور چائنا کے حوالے سے اس کا ذکر